اولاد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اولاد کا نیک ہونا کہ آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، یہ اس سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے تمام انبیاء کرام انہوں نے اللہ رب العزت سے اس نعمت کو مانگا ہے، اور پھر ان کے نیک بننے کے لیے محنت بھی کی ہے اور دعائیں بھی مانگی ہے۔ اس وجہ سے والدین بچوں کی جسمانی پرورش کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کی روحانی تربیت کی بھی مربی اور مرشد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی ان کو کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کو ادب سکھاتا ہے، وہ شخص دشمن کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بچوں کو بچپن میں ادب سکھاتا ہے، بڑا ہو کر وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو بندہ اس کے پاس ایک کھیتی ہو اور وہ اس کھیتی میں محنت کرتا ہے تو اس کا فصل اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس پر محنت نہ کر لے تو بہت سارے خودرو پودے، فضول قسم کی جڑی بوٹیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جس پودے کا مالی ہوتا ہے، اس کی کھان چھانٹ کرتا ہے، اس کی غذا کے خیال کے ساتھ ساتھ اس کی کھان چھانٹ بھی کرتا ہے، تو وہ بڑا خوشنما لگتا ہے، اور جس کا مالی خیال نہیں رکھتا وہ جنگلی نما پودا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے والدین فَأَبَوَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتا ہے یا یہودی بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنا کرم والا ہے کہ ہر بچے کے اندر اپنی معرفت، اپنی محبت اور فطرت اسلام کا ڈیٹا فیڈ ہی کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو بنیادی طور پر ان کی شخصیت کو 3 چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے والدین اور اس کا گھر، یعنی بچہ اپنے والدین سے پہلا تاثر اپنے والدین سے لیتا ہے اور اپنے گھر سے تاثر لیتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے والدین کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم ہر بندے کی یہ کوشش ہوتا ہے کہ یہ بندہ بدلے، میرے اولاد بھی نیک ہو اور میرے پڑوسی بھی نیک ہو اور سارے مسلمان نیک ہو، لیکن اپنے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ تو اولاد سب سے پہلے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اپنے والدین سے، اور دوسرا پھر اس کے بعد پھر گلی محلے کے ماحول سے، اور تیسرا پھر اسکول اور مدرسے کے ماحول سے، کہ جیسا ماحول وہاں پہ ہے اس سے وہ تاثر لیتا ہے۔ اس وجہ سے ماں کی گود یہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں اگر نیک بن جائے تو آپ کا بیٹا ولی اللہ بنے گا، یہ بات اٹل بات ہے۔ اس وجہ سے نوجوان کو پہلے ہی سلیکشن بہتر کرنی چاہیے، اور اگر کمی کوتاہی کی ہے تو پھر اس پر محنت کر لے۔ اولاد سے پہلے اپنے اہلیہ کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر لیں، لیکن وہی بات ہم خود نہیں بدلے ہوتے ہیں تو دوسرے کو ہم کیا بدلیں گے؟ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ نوجوان بیعت ہو گیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت میری اہلیہ ایسی ہے ویسی ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اس کو میں نے کہا، حتیٰ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو طلاق دینا ہے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ
پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر لیں۔ اس کو میں نے کہا، اس نوجوان کو لاہور کا تھا، میں نے کہا کہ مٹھائی کا ڈبہ آج ذرا گھر پہ دینا ہے اور مسکرا کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند دنوں بعد وہ نوجوان آئے کہ حضرت ہم نے وہ خوشی کی زندگی گزارنی شروع کی ہے اور ہم نے اپنا ارادہ تبدیل کیا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ نوجوان بھی جاب سے تک کا ہارا گھر پہ جاتا تھا تو اس کی بھی اندر کی حالت ایسی ہوتی تھی۔ اہلیہ بھی چاہتی تھی کہ میرے ساتھ محبت کے ساتھ وقت گزار لے۔ اب وہ جو ہی اس نے مٹھائی کا ایک دانہ اس کے منہ کے اندر ڈال لیا، اب اس عورت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اے آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے اپنے مرشد نے سکھایا اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ چونکہ ایسے معاشرے کی عورت تھی، اس نے کہا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اندر اتنا اثر ہے، آپ مجھے کیا میں بھی ایسی زندگی گزار سکتی ہوں؟ تو میرے دوستو، کمی ہماری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نوجوان عورت کی زندگی کو ایسا بدل ڈالا، نمازی بھی بن گئی، پرہیزگار بھی بن گئی، اس کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی آ گئی۔ تو ماں کی گود سب سے پہلے اولین درسگاہ ہے، اور اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے اور تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے، عورت اگر نیک ہو، پڑھے لکھے ہو، تو پورا خاندان اس کی وجہ سے تبدیل ہوگا۔ پھر دوسرے درجے پہ والد کی توجہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اکثر ہم کیا کمی کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جن کا والد مر چکا ہوتا ہے، لیکن یتیم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر والد کی توجہ نہ ہو۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر یعنی نصیحت نہ ہو، اس گھر کے مردوں اور مردوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو، بچے کورے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں، آپ اس پہ جو بھی لکھیں، ٹیڑھے ویڑھے الفاظ لکھنا چاہیں یا خوبصورت ڈرائنگ بنا لیں، تو اسی طرح اولاد کے دلوں کے اندر آپ چاہیں ان کو اللہ کے ولی بھی بنا سکتے ہیں، ان کو ایک امت کے لیے ایک عظیم انسان بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی تربیت کرنا چھوڑ دیں تو معاشرے کے لیے ایک ناسور بھی بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر مستورات کی پہلی تربیت کر لیں۔ گھر کے اندر مستورات کو یہ سکھائے کہ انہوں نے ہر کام کو باوضو کرنا ہے، باوضو کھانا بنائیں۔ اس باوضو کھانے کے بہت برکتیں ہوتی ہیں، اور بازار کی چیزوں کو کھانے سے گریز ہی کر لیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد، کہ امریکہ کے اندر ہمارا ایک مدرسہ تھا، تو ایک بچے کو لایا گیا کہ 1 سال ہو گیا ہے اور یہ پارا اما ہی میں اٹکا ہوا ہے اور باقی بچے اس سے آگے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے کھانے کے اندر فرق ہے۔ ان کے والدین کو میں نے بلایا کہ ہم اس بچے کو اور نہیں پڑھا سکتے، آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کر لیں اور ہمارا بھی وقت بھی ضائع نہ کر لیں۔ کہنے لگے حضرت ہمارا تو یہی ارمان ہے کہ حافظ بنے۔ پتہ کیا وہ مختلف ریسٹورنٹس باہر کے تو ایسے ہوتے مشتبہ ہوتے ہیں، تو وہاں سے کھاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو قرآن کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے پکا عہد کیا کہ آئندہ ہم اس کو گھر کے چیزیں بنائیں گے۔ 1 سال واپس جب اسی جگہ پہ پروگرام تھا، اس بچے کی دستربندی تھی۔ تو یہ ماں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے کے اندر اثر ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھ گئے بطور شاگرد، اور اس درس کے اندر وہ 200 کے 200 احادیث اس نے نوٹ کیے تھے، اور سند کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ آخر میں سنائے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا مہمان بنایا اور اپنے بیٹیوں کو کہا کہ آج میرا ایک بڑا ہی نیک نوجوان مہمان ہوگا، خیال رکھنا ہے کھانے پینے میں، خدمت میں۔ اب جب اس نے رات گزاری، اس کے گھر کے اندر کھانا رکھا، تو بیٹیوں نے صبح کہا کہ حضرت
آپ تو کہتے کہ بڑا ہی نیک نوجوان ہے، لیکن ہمارے 2 سوالات کے جواب ذرا ان سے پوچھ لیں۔ ایک یہ کہ ہم نے کھانا کئی بندوں کا رکھا ہوا تھا، برابر زیادہ تھا، اس نے سارا اکیلا ہی کھایا۔ اور دوسرا یہ کہ تہجد کے لیے ہم نے جو لوٹا رکھا ہوا تھا وضو کے لیے، وہ صبح کی صبح وہی پڑا رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے پوچھا، امام شافعی سے، انہیں فرمایا کہ حضرت آپ کا کھانا جب میں نے کھانا شروع کیا اس کے اندر اتنی ہی نور اور برکت تھی کہ بس میں کھاتا ہی جا رہا تھا، اندر نور ہی نور آ رہی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ اس جیسا پاک کھانا مجھے کبھی پھر نہیں مل سکتا، اس وجہ سے میں نے زیادہ کھا لیا۔ اور پھر آپ سے جو احادیث میں نے پڑھی تھی، صرف ایک حدیث کے اندر میں نے تدبر اور فکر شروع کی، اس سے 40 بڑے بڑے فقہ کے مسائل میں نے نکال لیے، اور صبح کی نماز میں نے تہجد بھی اسے عشاء کی وضو سے کی، اور صبح کی نماز میں آپ کے ساتھ پھر شامل ہو۔ تو یہ کھانے کی برکت ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے جو صاف ستھرا کھانا کھائے گا اپنے گھر کا، اس کی زندگی کے اندر انوارات آئیں گے، برکات آئیں گے۔ صحابیات کی تو یہ عادت ہوتی تھی کہ جب کھانا بھی بناتے تھے، ایک مرتبہ ایک صحابیہ روٹیاں بنا رہی تھی تو دوسری سہیلی کو کہنے لگی، الحمدللہ میری روٹی بھی ادھر تیار ہو گئی اور ادھر سے میرے 3 پارے تلاوت بھی ہو گئی۔ تو ہمارے اندر آخرت کی ایک تڑپ ہو، ایک طلب ہو اعمال کی، یہ زندگی تو عمل کرنے کے لیے اللہ ہی نے دی ہے۔ ایک مرتبہ بازاری کاری کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور یہ پیدائشی ولی تھے۔ اللہ نے ان کو پیدائشی ولی بنایا تھا، اللہ نے ان کو یہ نام دیا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بچپن سے جب روزہ ہوتا تھا تو یہ ماں کی دودھ نہیں پیتا تھا، تو جب کبھی یعنی چاند میں ان کو اشتباہ ہوتا کہ ہم نے یعنی رمضان کے روزے صحیح رکھے کہ نہیں، تو گھر پہ کسی بچے کو بھجواتے تھے کہ جا کے دیکھ لو کہ آج معصوم نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا، تو کہتے کہ الحمدللہ ہم نے روزہ صحیح رکھا ہوا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا دین ہے۔ اب جب یہ 7 سال کے ہو گئے تو ایک مرتبہ مسجد کے باہر انہوں نے جوتے دیکھ لیے، تو جوتے کو 2 ترتیب سے رکھ لیے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلے تو انہوں نے غور کیا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو یہ جو دائیں طرف رکھے ہوئے ہیں، یہ دائیں طرف عمل نامہ جن کو ملیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے، اور بائیں جانب یہ دوسرے والے ہوں گے۔ تو انہیں بچے کو بلایا اور اپنے شیخ کے پاس لے کے گئے کہ جب اتنے کم عمرے میں اس کا یہ عالم ہوگا، کہیں شیطان اس کو ورغلا نہ ڈالے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے ایک تندور کی روٹی منگوائی اور اس بچے کو کھلائی، جس کی وجہ سے وہ کیفیات اس سے ختم ہو گئی۔ اب اس زمانے کے اندر لوگ کتنے لوگ تھے، جب اس زمانے کے تندور کی روٹی کا یہ اثر ہو سکتا ہے، تو آج کل کے زمانے میں جب سارے لوگ گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے، بے وضو اور گناہوں کے خیال، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کے سوچ و فکر میں، ان کی نگاہوں کے اندر بھی جو نا اثرات ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اثر کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہے، اس میں لوگ کوئی حسرت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، کوئی کس نظر سے، کوئی کس نظر سے، آنکھوں سے وہ شعاع، وہ ساری چیزیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اب جو بھی اس کو کہے گا تو اس کے دل کے اندر اثرات اس جیسے آئے گی۔ تو ہم اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھلائیں اپنے گھر کی، اور بچپن سے اپنے بچوں کو صفائی، پاکیزگی کی تعلیم دے دیں۔ دیکھو بنیادی چیز، اگر ہم ظاہری طور پر صاف ہیں اور باطنی طور پر صاف ہیں تو اللہ رب العزت کی جو انوارات ہیں، قرآن کے انوارات ہی ہم جذب کر سکیں گے، ورنہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی لیکن اندر اس کی انجذاب نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ دل کی جو زمین ہے وہ تیار اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو بچپن سے صفائی سکھائے، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بولنے کا ادب سکھائے، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ سکھائے، اور اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھیں۔ ہم اکثر اوقات اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں،
اکثر اوقات بچوں کو لوگ لے کے آتے ہیں کہ اس کو دم کر لے، یہ بہت ضدی بنا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے ہم اس کو اگنور کرتے، اس کو وقت نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور ہر بچہ وہ توجہ چاہتا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، اس بچے کو انہوں نے کسی وجہ سے ڈانٹا. اب وہ 7 سال کا تھا، لیکن باہر محلے کے اندر وہ رو رہا ہے. تھوڑی دیر والد نے محسوس کیا، باہر نکلا تو بچہ گھر کے اندر نہیں آ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ جس گھر کے اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، میں اس کے اندر کیوں آؤں. تو میرے دوستو، اگر ہم اپنے والدین کو، اپنے اولاد کے اوپر توجہ دیں گے تو تب وہ نیک بن سکیں گے. اگر ہم اس کو اگنور کر لیں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو روک ٹوک اس پر کرنے سے اس کو بچائے رکھے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے شاگردوں کی تربیت کی، پیار و محبت سے جو کام ہو سکتا ہے وہ روک ٹوک سے نہیں ہو سکتا. اور حکمن بات کہنے کی بجائے آپ کہے کہ بیٹا اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں دوں گا. اور آپ دعائی کلمات بھی کہے کہ اللہ میرے بیٹے کو ولی اللہ بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو ایسا نیک انسان بنا دے. اور صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات بچوں کو سنایا جائے. یقینی بات ہے بہت ہی اثر ہوتا ہے، بہت ہی اثر ہوتا ہے. ہم اگر ادھر ادھر کے واقعات اور ان چیزوں کے اندر اس کو ڈالیں گے تو ضائع ہو جائیں گے. پھر والدین روتے بھی ہے. یقینی بات ہے کہ بہت سارے والدین پھر آتے ہیں کہ یار ہمارے اولاد ہماری بات نہیں سنتے. تو بیسک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں سنتے. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر مخلوق کے اندر وہ ساری اثرات منتقل کر دیتا ہے. ایک اللہ والے گزرے وہ بتاتے ہیں کہ جس دن مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اس کا اثر میں اپنی سواری کے اندر بھی محسوس کرتا تھا، اپنی اہلیہ کے اندر بھی محسوس کرتا تھا، اپنے بچوں کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوتا تھا. تو جب آپ اونچ نیچ دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الارم ہے کہ سیدھے ہو جائے، ورنہ حالات آپ کو خود سیدھا کر لیں گے. اور پھر میرے دوستو، گھر کے اندر خود آ کے سلام کر لیا کرے، سنتوں کے مطابق زندگی خود گزار لیں تو پھر اولاد کے اندر یہ چیز منتقل ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس کا بہت پیار کے ساتھ بوسہ لیا. مجلس کے اندر ابو تمیم اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. تو حیران ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ میرے تو 10-11 بیٹے ہیں، میں نے تو ایک کے ساتھ بھی اس طرح پیار و محبت نہیں کیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور پیغمبر کا دل تو پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر رحم ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی تو ایک عورت آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے اس کو 3 کھجوریں دی. اس کے پاس 2 بیٹے تھے تو انہوں نے 1 کھجور ایک بیٹے کو دیا، دوسرا دوسرے بچے کو دیا، اور ایک کو آدھا کر کے آدھا دونوں بچوں کو دے دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر چونکہ کم تھی اس وقت اور اولاد بھی نہیں تھے، تو اولاد کی تڑپ کو تو والدین ہی سمجھ سکتے ہیں. تو نبی رسول سے پوچھ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ والدین کی کے لیے اللہ رب العزت اولاد کے لیے والدین کے دلوں کے اندر اللہ رب محبت ڈالتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، لوٹا رکھتے تھے پانی کے لیے، جوتے رکھتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب تربیت بھی کی اور دعائیں بھی کی. اور اللہ رب نے پھر ان کو اتنا نوازا کہ سونے کے اینٹوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی سے توڑتے تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اندر 120 نواسے نواسیہ اور اولاد ان کے تھے. اور اللہ رب العزت نے عمر بھی 100 سے زیادہ ان کو عطا فرمائی، اور علم بھی اللہ رب العزت نے پھر عطا فرمائی. تو یہ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہے، ہم دعائیں لینے والے بن جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 چھوٹے صحابہ خدمت کرتے رہے. ایک یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ ابن
عمر، عبداللہ ابن مسعود اور ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے عمر کے تھے، لیکن خدمت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لی. ایک کو اللہ رب العزت نے مفسر قرآن بنایا. جتنے بھی قرآن کی خدمت کرنے والے دنیا کے اندر آئیں گے، ان کے سینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ ایک نسبت ان کو مل جاتی. سارے ان کے شاگرد بنیں گے قیامت تک. اور حدیث کے اندر اللہ نے سب کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بنائے، اور فقہ کے اندر اللہ رب نے سب کو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بنائے. جتنے بھی فقہا آئیں گے تو میرے دوستو یہ بڑوں کی خدمت اور دعائیں لینے کی برکات ہوتی ہے. آخر ایک بات میں کرتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اللہ کی محبت، دوسری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیسرا اہل بیت، صحابہ اور قرآن کی محبت. ان کو سکھاؤ. پھر آپ دیکھ لینا کہ ان کی زندگی کس طرح بدلتی ہے، اور یہ آپ کی آنکھوں کی اور دلوں کا ٹھنڈک اللہ رب آپ کو بنا دے گا. تو میرے دوستو، ہم سب کو اللہ رب العزت اولاد کے دکھوں اور غموں سے محفوظ رکھے. بس اولاد کی تربیت یہ ہم سب پہ فرض ہے. ایک آخری واقعہ میں سناتا ہوں، تب بعد میں ختم کر لیتا ہوں. ایک چھوٹا ہی بچہ تھا، اسکول کے اندر ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے. اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہے لیکن میں نہیں بتا سکتا. اب ٹیچر کو اور غصہ بھی آیا کہ کیوں نہیں بتا رہا ہے. اس نے اس بچے کو مارا. غصہ آیا تھا. مارنے کے بعد وہ ٹیچر بھی اسکول سے بریک پہ چلا گیا، کلاس سے نکل گیا. تھوڑی دیر بعد جب بریک ختم ہو گیا، وہ بچہ فریش اپنے چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا ہاتھ زخمی ہے، خون آلود ہے. ٹیچر اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیوں نام نہیں بتایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس بچے نے کہا کہ دیکھو، تھوڑی دیر پہلے میرا وضو نہیں تھا، اور مجھے اپنے والدین نے یہ بات سمجھائی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بوضو نہیں لینا. اس وجہ سے مجھے تو معلوم تھا، لیکن ادب کی وجہ سے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے سکتا تھا. اب چونکہ میں نے وضو کر لیا تو میں نے اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا. تو میرے دوستو، یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے ذہن کے اندر بچپن سے جو بھی سمجھائے، جو بھی سکھائے، ویسا بنے گا. میرے دوستو، ہم اپنے قبروں میں ہوں گے، لیکن اگر اولاد کی تربیت کی ہوگی، آپ کو صدقہ جاریہ وہاں پہ ملتا رہے گا. تو مرنے کے بعد ہمارے اپنی عمل نامہ بند ہو جاتا ہے. اولاد کی طرف سے اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ان کی طرف سے بھیجا ہوا عمل اللہ آپ کو مقبول عمل. اگر ان کے اپنے عمل کے اندر بھی اگر اخلاص نہیں ہے، پھر بھی والدین نے تو اخلاص سے پڑھایا ہے، ان کو سمجھایا ہے، تو والدین کو مقبول ثواب ملتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے شامل فرما دے. اور بس خود بھی سب سے پہلے خود نیک بننے کی کوشش کر لے. اسی مجلس میں ہم اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے، نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی کو